بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھے، تم پر بھی روزہ فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی ہمیں اور آپ سب سے پہلے جو پہلے زمانے تھے، پہلے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان سب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یعنی نبی کے دور میں بھی روزہ فرض تھے، نبی کے اوپر بھی روزہ فرض تھے، تو اسی طرح نبی کے امت پر بھی روزہ فرض کیے گئے ہیں۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ مسلمان مرد اور عورت پر نماز کی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کے اوپر دین میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ اگر نماز نہ پڑھیں گے تو گناہ ملیں گے، اسی طرح روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ملیں گے۔ اگر نماز پڑھی اور روزے نہ رکھے تو نماز نجات کے لیے کافی نہ ہوگی۔ یعنی کہہ رہے اگر نماز پڑھی، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی پابند ہے، اور اس نے روزہ نہ رکھا تو نماز نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ یعنی قبر میں اور میدان حشر کے دن جب حساب و کتاب میں ہماری پیشی ہوگی اور ہم سب کو جمع کیا جائے گا، تو ہمارے اعمال نامہ جب کھولا جائے گا، اگر ہمارے اندر گناہ نکلے تو بتاتے ہیں کہ جو نماز کے پابند تھے اور وہ روزہ نہ رکھتے تھے رمضان میں، تو ایسے انسان قیامت کے دن پاس نہ ہو سکے گا۔ یعنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے اس کے نماز، یعنی نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے تو روزے بھی نجات کے لیے کافی نہ ہوگی۔ اب یہاں دونوں آ رہا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ صرف رمضان کے پورے مہینہ روزہ رکھتا ہے اور وہ باقی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اس کے لیے بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، پورے مہینہ روزہ رکھتا ہے پابند کے ساتھ، اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے روزہ رکھنے والے بھی، اس کا روزہ بھی کل قیامت کے دن پاس نہیں کر پائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو اچھی طرح پکڑنا چاہیے، دونوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، روزے کو بھی اور نماز کو بھی، جو ہم سب کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بے ایمان ہے، اور ان کے چھوڑنے والا فاسق اور سخت مجرم ہے اور بڑی سزا کا مستحق ہے۔ یعنی جو رمضان شریف کا انکار کرتے ہیں، روزے رکھنے سے انکار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور بے ایمان ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے باہر ہے، سمجھی، ایمان سے باہر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ نبی ارشاد فرما رہا ہے، انسانوں کو کہہ رہا ہے، قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ کی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو جو فاقے سے ہو جاتی ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو اور عزیز ساتھیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اگر کسی کے منہ سے بدبو آتا ہے، تو یہ بدبو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے منہ کی بدبو کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اتنا سخت خوشبودار ہوگا کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں روزہ رکھنے کے وقت، ایک روزہ کھولنے کے وقت، اور دوسری آخرت میں جب کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 2 خوشی ہوتا ہے، ایک خوشی فرمایا کہ دنیا میں ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جو مرنے کے بعد ملے گا۔ دنیا میں جو ملتا ہے وہ افطاری کے وقت خوشی ہوتا ہے، جب انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت دیکھیے گا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، آپ سبھی حضرات ذرا غور کیجیے گا افطار کے وقت، کہ جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار وقت سے پہلے 2-4 منٹ جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اور قیامت کے دن روزے رکھنے والوں کے لیے عرش عظیم کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش عظیم کے نیچے ان سب کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا، اور اس دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے جائیں گے۔ وہ اس پر بیٹھ کر بڑی عزت و شان کے ساتھ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں روزے نہ رکھے ہوں گے وہ حساب کے لیے قیامت کے میدان میں رکھے کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگ روزے داروں کی یہ عزت و شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ خوش نصیب کون ہے۔ یعنی دنیا میں جو مسلمان، جو انسان روزہ نہیں رکھتے تھے اور جو روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم کے نیچے دسترخوان لگائیں گے، اور اس دسترخوان پر طرح طرح کے قسم کے پھل فروٹ وغیرہ وغیرہ کھانے پینے کے سامان رکھے ہوں گے، اور روزے اس دنیا میں جو روزہ رکھتے تھے وہ سب اس دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ کھانا کھا رہے ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے۔ تو جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اب قیامت کے دن وہ حساب کے میدان میں کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہوتے کھڑے ہی اور ان پر نظر پڑیں گے جو روزہ اس دنیا میں رہتے تھے، جو اس دنیا میں قیامت کے دن کھانے پینے میں لگے رہیں گے، تو وہ شخص دیکھ کر حیران کریں گے اور کہیں گے یہ خوش نصیب کون ہے جو ایسی مصیبت کے وقت میں کھانے پینے میں لگ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو ابھی پریشانی میں ہیں، حساب کے میدان میں ہیں، اور یہ سب خوشی خوشی کھا رہے ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے، تو جب انسان سوال کریں گے تو فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اس کے سوال میں جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھوک پیاس کو سہ کر تکلیفیں اٹھاتے تھے، پریشانی جھیلتے تھے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجیے گا، جو انسان دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے تھے
وہ روزہ رہ کر پوری ہر چیز یہاں تک کہ پانی وغیرہ ساری چیز سے پابند رکھتا ہے تو کیا اسے بھوک پیاس نہیں لگتے ہوں گے؟ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اس کی پھل کل قیامت کے دن ملیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے افسوس افسوس ہماری غفلت اور بدبختی کے ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور آرام و چین سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اور تمام امت مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔